اور جو یہ لوگ ہیومن رائٹس کے کور کے انڈر افغان ڈائسپورا کو اور افغان ریفیوجیز کو پاکستان میں رکھنا چاہتے ہیں، میں سمجھتا ہوں ان کے منہ کے اوپر یہ تماچا ہے کہ 16واں اٹیک ہے افغان نیشنلز کی طرف سے، جو کہ سوسائڈ اٹیک ہے۔ ہیلو السلام علیکم پاکستان، دس از انس کمال، اور آج آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں میں، اور آج ہم بڑے انٹرسٹنگ ٹاپکس ڈسکس کریں گے۔ دیا میر بھاشا ڈیم کے حوالے سے جو ہے وہ آپ کو اپڈیٹ دیں گے۔ اس کے علاوہ جو ملک میں آئی بی اوز ہو رہے ہیں پاکستان لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی طرف سے، ان کے اوپر بھی بات کریں گے۔ دین ہم افغان ڈائسپورا کو ڈسکس کریں گے، ان کی ہپوکریسی پہ بات کریں گے۔ اس کے علاوہ جو اسرائیل کو ایمو شیل سپلائی کرنے کی نیوز ہے، اس کے اوپر بھی ایک ڈیولپمنٹ ہے، اس کو بھی ڈسکس کریں گے۔ مودی صاحب نے حل تیجس میں فلائٹ لی ہے، اس چیز کو بھی ہم جو ہے تھورلی اسٹڈی کریں گے، اور آخر میں جو ہے ہم اسٹاک مارکیٹ کو بھی ڈسکس کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی اکانومی اور آنے والی پیٹرولیم پرائسز کو بھی ڈسکس کریں گے۔ تو ٹائم ضائع نہیں کرتے، جلدی سے ویڈیو تک چلتے ہیں۔ لیکن ہمیشہ کی طرح میں آپ تمام لوگوں سے، جو لوگ ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں، ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، اور بیل کا آئیکن جو ہے وہ لازمی دبائیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے کوئی سوال ہوتے ہیں تو وہ آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، ہم کوشش کریں گے کہ ان کو جو ہے یا تو کمنٹ سیکشن میں ہی رپلائی کر دیا جائے، یا جو ہے ہم ان کے اوپر ایک سیپریٹ ویڈیو بنا لیں۔ اور ایک مجھے اور بات بتائیے گا کہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہم لائیو سیشن اپنے یوٹیوب سے کریں؟ اگر آپ چاہتے ہیں تو یہ بھی جو ہے وہ لازمی بتائیے گا۔ تو چلیں ویڈیو پہ چلتے ہیں۔ سب سے پہلے ڈسکس کرتے ہیں دیا میر بھاشا ڈیم کے اوپر جو اپڈیٹ آئی ہے۔ تھوڑا سا دیا میر بھاشا ڈیم کے بارے میں بتا دوں کہ آن کمپلیشن جو ہے یہ پاکستان کا سب سے بڑا ڈیم ہوگا، اور 4500 کلین اینڈ گرین انرجی جو ہے یہ پروڈیوس کرے گا۔ اس کی جو ٹنل بنائی جائی تھی تاکہ دریائے سندھ کا پانی، یعنی جس کو ریور انڈس کہتے ہیں، اس کو جو ڈائیورٹ کیا جائے، وہ 1 کلومیٹر کے قریب تھی، اور وہ پھر آگے اس کی کینال ہے، اس کو کنیکٹ کرنا ہے۔ تو یہ جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ 30 نومبر کو جو ہے یہ کمپلیٹ ہو جائے گا، جو اس کی ٹنل ہے پانی کا جو فلو ہے اس کو ڈائیورٹ کرنے کی۔ تو یہ ایک بڑی میجر اپڈیٹ ہے، اور ایک بہت ہی بڑا پروجیکٹ ہے، کیونکہ دیا میر بھائی ڈیم نہ صرف ہمیں کلین اینڈ گرین انرجی یعنی کہ الیکٹریسٹی پرووائڈ کرے گا، بلکہ اس کا جو پانی ہے، اسٹوریج ہے، پانی کی اسٹوریج ہے، وہ بھی بہت زیادہ ہے، اور یہ جو ایگریکلچر میں بہت زیادہ جو ہے نا ہیلپ فل ثابت ہوگا۔ تو ایک یہ بڑی کرٹیکل امپورٹنٹ اپڈیٹ ہے۔ اس کے علاوہ اینا درخنائی ہیں، اب ان کا نام کا پروننسیشن تو مجھے صحیح طرح نہیں آتا، لیکن بہرحال یہ افغان ڈائسپورا کی ایک مطلب کہ ایک شگوفہ ہے، میں یہ کہوں گا۔ یہ اس وقت اسرائیلی اسٹیٹ اسپانسرڈ وزٹ کے اوپر اسرائیل ہے، ان کو بڑی زیادہ جو ہے نا محبت جاگی ہوئی ہے اس وقت جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ، اور یہ وہی لوگ ہیں افغان ڈائسپورا کے جو پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ اور اب اس وزٹ کے بعد جو آپ ان کا ویزا بھی دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کے اندر، اس کے بعد تو میرا خیال ہے کوئی دو رائے نہیں رہ جاتی کہ افغان ڈائسپورا جو ہے وہ پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کیوں کرتا ہے اور کس کے کہنے پہ کرتا ہے۔ اگر آپ کو پتہ ہو کہ اسرائیل اور انڈیا کی جو ہے وہ ایک اسٹریٹجک الائنس بھی ہے، تو اب آپ کو سارے جو پزلس تھے اور جو سارے جگساؤ کی پیسز تھے جو جوڑ نہیں رہے تھے کہ وائی افغان ڈائسپورا جو ہے وہ ہمارے خلاف پروپیگنڈا کر رہا ہوتا ہے، تو وہ آپ کی جو پیسز ہیں پزلس کے، وہ اس وزٹ کے بعد جو ہے وہ ایٹ لیسٹ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ ہم ڈسکس کریں گے جو بڑی ایک بڑی نیوز آئی تھی سو کال کہ جی پاکستان جو ہے وہ 155 ملی میٹر کے آرٹلری شیلز جو ہے وہ اسرائیل کو دے رہا ہے۔ ہم نے بہت دفعہ پہلے بھی جو ہے اس نیوز کو ڈیبنک کیا، لیکن اب اس کے اوپر چونکہ ایک اور اپڈیٹ آئی ہے تو میں نے کہا کہ اس کو بھی ہم کور کر لیں۔ جو اسرائیل کے ایمبیسڈر ہیں انڈیا کے اندر، جن کا یہ آپ کے سامنے بیان چل بھی رہا ہے، انہوں نے بھی اس خبر کو کمپلیٹلی جو ہے وہ فیک اور بیس لیس قرار دیا ہے۔ تو آئی تھنک سو کہ یہ پروپیگنڈا جو ہے وہ پہلے بھی دم توڑ چکا تھا، کیونکہ اس کے اندر کوئی ایویڈنس تھا نہیں، اور اس اسٹیٹمنٹ کے بعد تو جو رہی سی پروپیگنڈا میں جان تھی وہ بھی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، لیکن ان لوگوں کے لیے ختم ہو جائے گی جن کے پاس دماغ ہے۔ جن کے پاس دماغ نہیں ہے، ان کے پاس دماغ، ان کی جو وہ چپ کے اندر جو چیز فیڈ ہو چکی ہوئی ہے وہ تو باہر نہیں نکلنے والی ہے۔ لیکن جو کہتے ہیں نا کہ اہل عقل کے لیے جو ہے وہ نشانیاں ہی کافی ہیں، تو میرا خیال ہے جن کے پاس تھوڑی سی بھی عقل ہوگی ان کو یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، یہ کمپلیٹلی جو ہے یہ فیبریکیٹڈ اور فیک نیوز ہے، تاکہ پاکستان کے امیج کو اور پاکستان کی جو ملٹری ہے اور پاکستان کی جو اوور آل جیو پولیٹیکل گولز ہیں ان کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جا سکے۔ تو میرا خیال ہے اس بیان کے بعد جو ہے وہ تقریباً ساری چیز جو ہے وہ کنفرم ہوگی کہ یہ بالکل فیک نیوز ہے۔ Pakistan manufactured equipment or army shells are being used in counteroffensive We saw bioshells. the news report of that. We checked it and we got a clear answer that this did not happen. So it's not. I don't know where the sources are, but we don't know of anything of the kind. اس کے علاوہ ہم ڈسکس کریں گے مودی صاحب کو۔ پرائم منسٹر مودی جو کہ انڈیا کے پرائم منسٹر ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے، انہوں نے حل تیجس کے ڈیول سیٹ ویریئنٹ کے اندر جو ہے وہ فلائی کیا ہے، اور آپ کے ساتھ یہ ویڈیو بھی چل رہی ہے جس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ مودی صاحب جو ہے وہ حل تیجس کے اندر ڈیول سیٹ ویریئنٹ کے اندر جو ہے وہ فلائی کر رہے ہیں۔
اچھا میں اس کا مقصد بتا دوں. اس کا ایک تو پی آر ہے, اوبیسلی پی آر مقصد ہے کہ, اور ڈومیسٹک پولیٹکس کے اندر پی آر مقصد ہے, بیکاز آپ کو پتہ ہوگا کہ انڈیا کے الیکشن جو ہے 2024 میں ڈیو ہیں, اور بی جے پی رائٹ ناؤ جو ہے وہ کافی پرابلم میں ہے. تو مودی صاحب نے اپنا ایک ملٹری مین کا جو امیج ہے اس کو جو ہے نا وہ تقویت دینے کے لیے حال تیز میں فلائی کیا ہے. اس کا ایک دوسرا ابھی اینگل ہے, اور دوسرا اینگل یہ ہے کہ مودی صاحب کو اس طرح پریزنٹ کیا جا سکے, یا مودی صاحب اس طرح دنیا کو پریزنٹ کریں کہ جو ہمارا میڈ ان انڈیا انیشیٹو ہے حال تیجل, اس کو پروموٹ کیا جا سکے دنیا کے اندر. تو یہ دو چیزیں ہیں اس ویڈیو کے اوپر جو مودی صاحب کی آئی ہے تیجس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. وہ میں یہ کہوں گا کہ آپ لوگ اس کے اندر مجھے بتائیں کہ اس کا کیا کیپشن ہونا چاہیے. تو یہ کیپشن جو ہوگا وہ بہت ہی مطلب انٹرسٹنگ ہونا چاہیے, اور جو بھی اچھا کیپشن دے گا میں اس کو اپنی طرف سے ایک گفٹ بھی دوں گا انشاءاللہ العزیز. اور گفٹ کا جو اناؤنسمنٹ ہے وہ اس کو میں پرسنلی ان باکس کر دوں گا, ایک کمنٹ میں بتا دوں گا کہ اپنی ڈیٹیلز ہمیں بھیج دیں, تو ہم آپ کو ان کو ایک اسپیشل ایک گفٹ بھی دیں گے پاکستان اسٹریٹجک فورم کی طرف سے. اس کے علاوہ ہم ڈسکس کریں گے جو اس ویڈیو کے اندر سیکنڈ لاسٹ ٹاپک ہے, جو پاکستان میں اس وقت آن گوئنگ آئی بی اوز ہیں, ان کے حوالے سے بات چیت کریں گے. دیکھیے آئی بی اوز جو ہیں وہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہوتے ہیں, اور جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہوتے ہیں وہ انٹیلیجنس کی بنیاد کے اوپر سیکورٹی فورسز کرتی ہیں. تو آپ کو آئی بی اوز کی اپڈیٹ دیتے ہیں. ایک آئی بی او ہوا ہے ساؤتھ وزیرستان سروگا کے مقام کے اوپر, جس کے اندر پاکستانی سیکورٹی فورسز نے تقریباً جو ہے وہ 8 دہشت گرد مارے ہیں, اور ان کی پکچرز ہم آپ کو ضرور دکھاتے ہیں ان مارے ہوئے دہشت گردوں کی, لیکن یوٹیوب کی جو پالیسی ہے وہ اس چیز کی اجازت نہیں دیتی ہے. اور ان سے جو منیشن ریکور ہوا ہے اس کی ڈیٹیل جو ہے آپ اپنے اسکرینس کے اوپر دیکھ رہے ہیں کہ سارا امریکن اکوپمنٹ ہے, اور یہ سارا وہی اکوپمنٹ ہے جو کہ امریکہ افغانستان کے اندر چھوڑ کے گیا ہے انخلا کے وقت. جب وہ امریکہ افغانستان سے بھاگ رہا تھا تو یہ وہ اکوپمنٹ ہے جو کہ وہ افغانستان میں جان بوجھ کے چھوڑ کے گیا ہے. ایک تو آئی بی او یہ ہے, اور اس کے اندر جو ایک اچھی بات ہے, خوشائن بات ہے, وہ یہ ہے کہ پاکستانی فورسز کو کوئی بھی ڈیمیج نہیں ہوا, کوئی بھی کیجویلٹی, کوئی بھی انجری نہیں ہوئی, اور کوئی بھی جو ہے وہ اور بھی جو ہے وہ فائنینشیل ڈیمیج بھی نہیں ہوا, تو اللہ کا شکر ہے. اس کے علاوہ ایک اور آئی بی او ہوا ہے, اور وہ کنلات ڈسٹرکٹ میں ہوا ہے جو کہ بیسیکلی بلوچستان کے اندر ہے, اور نگاؤ ماؤنٹینز ہیں جہاں پہ یہ آئی بی او ہوا ہے. اس کے اندر 2 دہشت گرد جو ہے وہ مارے گئے ہیں, اور ان کا تعلق جو 2 مارے گئے ہیں وہ موسٹ پرابلی بی ایل اے یا بی ایل ایف یا کوئی اس طرح کی جو کلدن تنظیم ہے ان سے ہی ہوگا. ان 2 ٹائرس کو مارا گیا, ان سے بھی جو ہے وہ ایک بڑا ہیوی اماؤنٹ آف منیشن جو ہے وہ ریکور کیا گیا ہے, ویپنز ریکور کیے گئے ہیں. اور اس آئی بی او کے اندر بھی الحمدللہ پاکستانی سیکیورٹی فورسز کو کسی طرح کا بھی کوئی نقصان نہیں ہوا ہے. تو یہ 2 آئی بی اوز تھے, دونوں کے اندر کوئی سیکیورٹی فورسز کو نقصان نہیں ہوا ہماری, نہ ہی کوئی لاس آف لائف ہوا ہے, نہ ہی کوئی انجریز ہوئی ہیں. اور تقریباً 8 ایک آئی بی او کے اندر ساؤتھ وزیرستان کے اندر, اور 2 اس آئی بی او کے اندر جو کہ کلات ڈسٹرکٹ کے اندر ہوا ہے نگاؤ ماؤنٹینز کے اندر, تقریباً 2 اس کے اندر, تو تقریباً 10 دہشت گرد مارے گئے ہیں, شکر الحمدللہ. اور اس کے ساتھ ہی ایک جو بڑی انٹرسٹنگ اپڈیٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایک ریسنٹ جو تھا وہ اٹیک ہوا تھا پاکستان کے اندر کے پی کے اندر, جو کہ کافی جس کے اوپر جو تھا وہ ایک کنٹروورسی تو میں نہیں کہوں گا, لیکن اس کے اوپر بات چیت ہوئی تھی کہ یہ جو سوسائڈ اٹیک ہے وہ کس طریقے سے ہوا ہے. مطلب ایکچولی یہ تھا کہ کس نے کیا یہ سوسائڈ اٹیک, اور وہ کے پی کے اندر ہوا تھا. اس کی ڈیٹیلز کی طرف جاتے ہیں. بیسیکلی جو اٹیک ہوا تھا وہ کیا گیا تھا ایک سوسائڈ موٹر سائیکل بون یعنی کہ موٹر سائیکل پہ ایک سائیڈ بامبر تھا, اور اس نے اٹیک کیا تھا. یہ حافظ گل بہادر گروپ کا بندہ تھا. حافظ گل بہادر گروپ جو ہے وہ بیسیکلی ٹی ٹی پی کا ایک سب گروپ ہے, اور ٹی ٹی پی ایفیلیٹڈ ہے. اور اس نے جو اٹیک کیا تھا وہ بقا خیل میں پانو ڈسٹرکٹ میں کیا تھا, یعنی کہ کے پی کے, جس طرح میں آپ کو پہلے بتا رہا تھا. لیکن اس کو جس نے کیا تھا وہ اگین افغان نیشنل تھا جس نے یہ اٹیک کیا. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ صرف اس سال کے اندر 16 یہ اٹیک ہے, سوسائڈ اٹیک ہے, جس میں افغان نیشنل بذات خود شامل ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ بہت کرٹیکل بات ہے, یہ کوئی عام بات نہیں ہے کہ افغان نیشنل سوسائڈ اٹیکس میں پاکستان کے اندر ان کی وہ ملوث ہیں. 16واں اٹیک ہے, یہ کوئی چھوٹا موٹا نمبر نہیں ہوتا. 16 ایک سال کے اندر 2023 کے اندر یہ 16واں اٹیک ہے جس کے اندر وہ سوسائڈ اٹیک کر رہے ہیں پاکستان کی سیکورٹی فورسز کے اوپر, پاکستان کے سیولینز کے اوپر. اور اسی لیے میں کہتا ہوں, اور ہم سب کہہ رہے ہیں کہ ریاست پاکستان کہہ رہی ہے کہ جو افغان نیشنلز ہیں جو انلیگل انڈاکومنٹڈ ہیں, اور میں تو اس چیز کا بھی قائل ہوں کہ جو ڈاکومنٹڈ بھی ہیں ان کو بھی واپس جانا چاہیے ریفیوجیز کو, بیکاز افغانستان میں کوئی جنگ نہیں ہے, ان کا ملک, ان کی منتخب حکومت جو بھی ان کو پسند ہے ان کے پاس ہے. تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے افغان نیشنل جو ہیں وہ سوسائڈ بامبنگ کے اندر پاکستان میں شامل ہیں. اس سوسائڈ پرٹیکولر سوسائڈ اٹیک کے اندر جو کہ بقا خیل کے اندر ہوا ہے, بنو ڈسٹرکٹ کے اندر, اس کے اندر جو ہے وہ 2 معصوم شہری شہید ہوئے ہیں. اس کے علاوہ
جو اس وقت جب اٹیک ہوتا ہے اس کی میں آپ کو اپڈیٹ بتا رہا ہوں. پھر جو ابھی کی سچویشن وہ بھی بتاؤں گا. 7 سویلینس کرٹیکلی انجرڈ ہیں. اس کے علاوہ 3 جو سولجرز ہیں پاکستان لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے, مینلی موسٹ پرابیبلی ایف سی کی ہوں گے یا پاکستان آرمی کے ہوں گے, ان کی ڈیٹیل میرے پاس نہیں ہے, یہ بھی کرٹیکلی انجرڈ ہیں. لیکن جو اس وقت ریسنٹ اپڈیٹ ہے اس کے ساتھ جو 3 سولجرز ہمارے انجرڈ تھے ان میں سے ایک کی جو ہے وہ شہادت ہو گئی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ افغان نیشنلز کو ہمیں اس ملک سے نکالنا پڑے گا, اور ہمیں جو ہے وہ اپنا بارڈر کنٹرول مزید سخت کرنا پڑے گا. اور جو یہ لوگ ہیومن رائٹس کے کور کے انڈر افغان ڈائسپورا کو اور افغان ریفیوجیز کو پاکستان میں رکھنا چاہتے ہیں, میں سمجھتا ہوں ان کے منہ کے اوپر یہ تماچا ہے کہ 16واں اٹیک ہے افغان نیشنلز کی طرف سے, جو کہ سوسائڈ اٹیک ہے. میں صرف سوسائڈ کی بات کروں جس میں سوسائڈ بامبر جو تھا وہ افغان نیشنل تھا. اس کے علاوہ جو لاجسٹک سپورٹ ہے, جو فائنینشیل سپورٹ ہے, وہ ٹوٹلی اس کے علاوہ وہ تو ہر اٹیک میں ہی ہوتی ہے. تو ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہم جو ہے وہ ایز اے قوم کھڑے ہوں اگینسٹ ٹیررزم. پورے پاکستان کو اگینسٹ ٹیررزم کھڑا ہونا پڑے گا, اور پاکستان کی ریاست جو ہے اس کا جو سٹانس ہے آن دا افغان نیشنلز انوالومنٹ ان ٹیررزم ان پاکستان, اس کو جو ہے وہ بکت کرنا پڑے گا, اس کو سپورٹ کرنا پڑے گا ایٹ آل لیولز, بیکاز یہ پاکستان کی اسٹیبلٹی, پاکستان کی سیکیورٹی اور پاکستان کی جو اوور آل گروتھ ہے اس کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. تھینک یو سو مچ فار واچنگ دیٹ ویڈیو. آج کے لیے بس اتنا ہی. ٹل دین ٹیک کیئر, اسٹے بلیسڈ. پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باز, سب سے پہلے پاکستان. تھینک یو.